صل على سيدنا ومولانا محمد. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے امام محمد نے پوچھا، توجہ، امام ابو حنیفہ سے امام محمد شاگرد پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک بچہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھا جب وہ بالغ نہیں تھا، لیکن عشاء کی نماز ختم ہونے سے پہلے اگر وہ بالغ ہو گیا، کیا پہلے کی نماز کافی ہو جائے گی یا اس کی وہ وقت کی نماز بھی فرض ہو جائے گی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بالغ ہونے سے پہلے جو نماز پڑھا ہے وہ نفل نماز ہے، اس کا اجر اسے بھی ملے گا اور اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ بالغ ہوتے ہی اس وقت کی عشاء کی نماز اس کے اوپر فرض ہے، فوراً غسل کر کے اس کے لیے اس وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اگر چھوڑا تو اس وقت کی نماز کا حساب بھی اللہ کے دربار میں ہوگا۔ آیا مسئلہ؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ۔ حضرات فقہا فرماتے ہیں رمضان کا چاند دکھا، نابالغ تھا، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بالغ ہو گیا۔ مرد کے بالغ ہونے اور عورت کے بالغ ہونے میں ایک تھوڑا سا فرق ہے اور مسئلے میں تھوڑی بہت گنجائش ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مرد بالغ ہوتے ہی فوراً پاک ہو سکتا ہے 5-10 منٹ میں، عورت اگر بالغ ہو جاتی ہے تو فوراً پاک نہیں ہوتی، 3-4-5-6 دن تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اب عورت کے لیے گنجائش ملی بالغ ہوتے ہی فوراً نماز نہیں، بالغ ہو کر پاک ہوتے ہی نماز فرض۔ لیکن مرد کے لیے بالغ ہوا، اب اس کی بھی وضاحت کرو گے تو مسئلہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ لیکن یہ بھی نہیں معلوم ہوتا لوگوں کو کہ بالغ آدمی کب ہوتا ہے۔ مجھے خود ایک نوجوان پوچھا کہ حضرت بالغ کیسا ہوتے سو؟ میں بولا کیڈبریز چاکلیٹ کھا رہے بابا۔ اللہ حضرات فقہائے کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آہا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں کیسے کیسے علماء کو پیدا کیا، صحابہ کے بعد ایسے محققین پیدا ہوئے جو انسانوں کی کیا تحقیق، جانوروں کی تک تحقیق کر لی۔ کبھی ہر زمانے میں بے ڈھنگے سوالات کرنے والے تھے نا۔ ایک صحابہ کی جماعت چھوڑ کر، کیونکہ صحابہ کا سوال بھی دین ہے، صحابہ کا جواب بھی دین ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ پیغمبر کی ذات اعلیٰ و اولیٰ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، صحابہ کا سوال بھی دین ہے، صحابہ کا جواب بھی دین ہے۔ بے ڈھنگے سوالات کرنے والے رہتے ہیں۔ حج کو جاتے ہیں تو علماء کی بڑی سخت ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر جگہ تو علماء کی ضرورت نظر آتی ہے، لیکن حج کے موقع پر تو علماء کی بڑی سخت ضرورت نظر آتی ہے مولانا۔ کیونکہ حج وہ عمل ہے، پورا عنوان ذہن میں رکھو۔ فضل سے بات شروع ہوئی، عمل کب فرض ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں، نہ کرنے کی سزا کیا بتا رہا ہوں، جاتے جاتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ علماء کی اتنی سخت ضرورت پیش آتی ہے، حج کے موقع پر اگر ایک سوال کے جواب پر 10 ریال کی فیس بھی اگر میں رکھوں یا دوسرے علماء رکھیں
جا کر آتے وقت کروڑپتی بن کر آ جائیں گے، لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ 10 ریال سنتے ہی کہاں سوال کرنا چھوڑ ڈالتا کیوں نے. ٹھیک ہے تو 10 ریال کا تو 10 روپے نہیں، 10 ریال کا تو 260 روپے. میں جب پہلی مرتبہ الحمدللہ حج کو گیا، ابا جان رحمۃ اللہ علیہ بڑی نصیحتوں کے ساتھ مجھے رخصت کرے، تو اس میں سے ایک نصیحت کیا تھی معلوم کہ بیٹے 1 ریال 2 ریال 3 ریال 10 ریال 20 ریال 25 ریال کا تو تمہیں 10 20 25 ہی سمجھو، ریال کا ترجمہ کرو ن کو. لیکن کیا کرے تو بھی ترجمہ آٹومیٹک آ جاتا. چا کتنا 3 ریال، کتنا 3 ریال. یہاں چا کتنا 10 روپے. لفظ 3 زیادہ کی 10 زیادہ 10. ہندوستان میں 10 روپے، یہاں تو 3 ریال. یہ سمجھ کو پیا تو 3 چا پی سکتا. 10 روپے وہاں، یہاں 3 روپے. لیکن جیسے ہی 3 ریال بول کر سنتا ہے تو ترجمہ آٹومیٹک آ جاتا ہے. 3 26 70 پر 8 روپے. فوراً اندر سے خود کہتا ہے چا پیے تو کیا، نہیں پیے تو بھی چلتا. بکرے کا گوشت کتنے روپیے؟ 900 روپے. وہاں کتنا 35 ریال. 1500 روپے سے زیادہ. انڈا کیا منور؟ ایک انڈا کتنا 7.5. وہاں کتنا 5 ریال. 5 اور 7.5 فرق دکھ رہا ہے. 7.5 روپے انڈیا میں کتنا مہنگا ہے، یہاں تو صرف 5 ریال ہے. اب 5 ریال کو کنورٹ کریں گے تو 125 روپے تقریباً بول رہا ہے. چھوڑ، پورے انڈے کی خزا گوری پڑنے میں کر لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. غرض ایسے ہی علماء کی بڑی سخت ضرورت پیش آتی ہے وہاں پر.